بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد کا نام جناب لامک اور والدہ محترمہ کا نام بی بی سخا بنت انوش تھیں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو عراق اور عرب کے دین سے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 45 جگہ آیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھتی تو آہستہ آہستہ اپنے رب کو بھولتے چلے گئے، جس نے انہیں پیدا کیا تھا، جو ان کا پالنے والا ہے۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوایا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں، آگ اور سورج وغیرہ کو پوجنے لگے، اور ایک رب کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے۔ اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر اس سے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے، ان کے لیے کیا کرتے؟ اس طرح دنیا میں پہلی بار بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اللہ پاک جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس عمر پائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس دنیا میں جس مشن پر بھیجا تھا وہ کوئی معمولی کام نہ تھا، بڑا صبر آزما اور کٹھن کام تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا خاندان ایک بڑی جماعت کی شکل اختیار کر گیا اور وہ زمین ان کے بچوں اور پوتے پوتیوں سے آباد ہو گئی، تو یہ لوگ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب وہ کسی آزمائش یا مصیبت میں پڑ جاتے تھے تو اللہ پاک ہی سے مدد مانگتے تھے اور اپنی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد اس کا شکر بجا لاتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، جن سے ساری قوم کو گہری محبت اور عقیدت تھی۔ ضرورت پڑنے پر لوگ انہی 5 بھائیوں سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے، مگر جب وہ 5 بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگوں کو ان کی موت کا بڑا دکھ ہوا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ 5 ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ابلیس شیطان جو برسوں سے موقع کی تلاش میں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو دین کی طرف سے بہکائے، لہٰذا ان 5 بھائیوں کی وفات کے بعد ان کی چال کامیاب ہو گئی۔ بھولے بالے اور سیدھے سادے لوگ اسی کے کہنے پر عمل کرنے لگے۔ ان لوگوں نے پتھروں کی مدد سے بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کر پہلا بت بنایا۔ اس کا نام انہوں نے 5 بھائیوں میں سب سے بڑے کے نام پر یعنی ود رکھا، جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ بظاہر تو اس بت کی شکل ایک مرد سے ملتی تھی، مگر حضرت ادریس علیہ السلام کے ود سے اس کی ذرہ برابر بھی مشابہت نہیں تھی۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام کے باقی 4 بیٹوں کے نام پر بھی بت بنا کر لوگ ان کو پوجنے لگے۔ قوم نوح علیہ السلام 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی، جس کا ذکر
قرآن پاک میں سورہ نوح میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح، اور کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا۔ ایک دوسری روایت ہے کہ یہ 5 لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے نیک اور اچھے اولیاء کرام تھے۔ یہ 5 بت شیطان نے بنا کر دیے اور پھر ہر شخص کے گھر کے علیحدہ علیحدہ بت بنا دیے۔ لوگ ان 5 بزرگوں سے پیار کرتے تھے۔ جب یہ بزرگ فوت ہو گئے تو لوگوں کو ان کی شکل و صورت کے یہ بت مل گئے۔ شیطان کے ذریعے اور ان لوگوں نے ان بتوں سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کی جگہ دوسرے لوگ آئے، یعنی ان کی اولادیں، تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا نیک اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے، انہی سے مدد طلب کیا کرتے تھے، لہٰذا لوگوں نے ان بتوں کی باقاعدہ پرستش شروع کر دی۔ اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا لوگ ان بتوں کو بھولتے گئے۔ پھر اللہ پاک نے انہی بت پرستوں اور دین کے بٹکے ہوئے لوگوں کو سدھارنے کی ذمہ داری حضرت نوح علیہ السلام کے سپرد کی۔ حضرت نوح علیہ السلام راتوں کو اپنی قوم کے اچھے آدمیوں کے پاس جاتے جو بہت غریب لوگ ہوتے تھے۔ آپ ان لوگوں کو پوشیدہ طور پر خدا واحد کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے۔ ایک روز آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھے کر کے فرمایا، اے لوگو، خداوند تعالیٰ نے مجھے دین حق کی تبلیغ کے لیے چن لیا ہے۔ تم میں سے جو بھی ایمان لائے گا میں اسے اچھے اجر و ثواب کی خوشخبری دیتا ہوں، اور جو میری دعوت سے منہ موڑے گا میں اس کو خبردار کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا عذاب نازل فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ پر ایمان لاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ تم نے جو بت بنائے ہیں ان کو چھوڑ کر صرف ایک رب کی عبادت کرو جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، اور جس کے قبضے میں موت اور حیات ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں غور سے سنتے رہتے تھے۔ اس دوران ان میں سے ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا، اے نوح، تمہارے معبود نے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ اور کیا تمہارے پاس اپنی بات کے سچے ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، کون ہے جس نے آسمان بنایا، اسے اونچا کیا، پھر اس کو روشن سیاروں اور چمکدار ستاروں سے سجایا؟ وہ کون ہے جس نے فرش زمین بچھایا، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اس میں سے کھیتی اگائی جس میں سے تم کھاتے ہو؟ آخر وہ کون ہے جس نے تمہیں نہایت اچھی صورتوں سے نوازا؟ اے میری قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں، بتوں کی پرستش تو ایک شیطانی وسوسہ ہے، اس سے بچو اور میری راہ چلو، میری رسالت پر ایمان لاؤ اور میرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اپنے بتوں کے خلاف باتیں سن کر لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں تاکہ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی آواز سنائی نہ دیں۔ پھر دھمکی دے کر کہنے لگے، دیکھو، آج تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آئندہ اگر تم نے اس قسم کی تبلیغ کی تو ہم تمہیں اس کی سخت سزا دیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کا یہ لشکر واپس لوٹ گیا، مگر حضرت نوح علیہ السلام اپنی بھٹکی ہوئی قوم کے رویے سے دل برداشتہ نہ ہوئے۔ انہیں جب بھی موقع ملتا
وہ بستی میں جا کر صدا لگاتے، لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے، جسے سن کر لوگوں کا خون کھول اٹھتا۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام اعلانیہ ان لوگوں کو جھوٹے خداؤں کو جھٹلاتے اور بار بار یہی کہتے کہ تم لوگوں نے خدا کی جو نشانیاں بتوں کی صورتوں میں ٹھہرائی ہیں وہ سب غلط ہے۔ ابھی ان کی بات ختم نہ ہو پائی تھی کہ انسان نما بھیڑیے ان پر جھپٹ پڑتے، وہ انہیں تشدد کر کے بے سدا کر دیتے، مگر جیسے ہی وہ ہوش میں آتے ان کی زبان پر وہی کلمات ہوتے کہ اے لوگو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان ساری کوششوں اور تبلیغ کے باوجود لوگوں پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ بدی ان پر پہلے سے زیادہ چھا گئی تھی۔ صرف گنتی کے چند مرد اور عورتیں ایمان لائی تھیں۔ وہ ہر شام پہاڑ پر جا کر صدا لگاتے، جو کافروں کے دل پر ہتھوڑے کے مانند ضرب لگاتی۔ لوگ اس آواز سے اس قدر تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ستم ڈھانے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا۔ کافر عورتیں حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ کو طعنہ دیتی کہ ان کا بیٹا بڑوں کے دین سے پھر گیا، مگر چونکہ ان کی والدہ تو پہلے ہی دیندار تھیں، اس لیے لوگوں کی باتوں سے قطعی پریشان نہ ہوئیں۔ لہٰذا والدہ کی حوصلہ افزائی نے حضرت نوح علیہ السلام کو مزید ہمت اور عزم عطا کیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ کچھ بھٹکے ہوئے لوگ اس پہاڑ کی کھو میں چھپ کر بیٹھ گئے، جس پر چڑھ کر حضرت نوح علیہ السلام صدا لگایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں رسی کا بڑا سا پھندا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ نوح علیہ السلام اسی رسی سے نیچے اتریں گے۔ یہ لوگ خاموشی سے وہاں بیٹھ کر آپ کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں قدموں کی آہٹ ہوئی، ان میں سے ایک چلا آیا، وہ دیکھو اتر رہا ہے۔ پھر وہ شخص جس کے ہاتھ میں رسی کا پھندا تھا ذرا آگے بڑھ آیا۔ نشیب کی طرف آنے والے حضرت نوح علیہ السلام ہی تھے۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہ پھندا ان کی گردن میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے پھندے کو اپنی گرفت سے نکالنے کی بڑی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ جس بدبخت کے ہاتھ میں پھندے کی رسی تھی وہ بھی بار بار اسے جھٹکے دے رہا تھا۔ آخرکار جب حضرت نوح علیہ السلام کا جسم مبارک تڑپ کر بے جان سا ہو گیا اور ان لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے، تو وہ خوشی خوشی واپس لوٹ گئے۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے جب دیکھا کہ ان کے والد اتنی رات گئے تک ابھی تک گھر نہیں پہنچے، تو ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، جن کے نام یافت، حام، سام، کنعان اور عابر تھے۔ یافت، سام اور حام والد کو ڈھونڈتے ہوئے بالآخر اس پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ جب اپنے والد کو اس حالت میں پایا تو والد کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام 3 روز تک تقریباً اسی کیفیت میں رہے۔ تیسرے روز بڑی مشکل سے انتہائی مدھم سی آواز نکلی۔ ان کے بیٹے نے اپنے کان ان کے قریب تر لے جا کر سنا۔ حضرت نوح علیہ السلام پانی مانگ رہے تھے۔ ان کے بیٹے حام نے انہیں اٹھایا اور دوسرے بیٹے یافت نے ان کو پانی پلایا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر 3 روز کے بعد جب ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حام کو ہدایت کی
کہ اگلے روز ان کی جگہ وہ خود جا کر معمول کے مطابق واعظ کیا کریں تاکہ ایمان والوں تک اللہ کا پیغام پہنچتا رہے۔ آپ علیہ السلام کے مخالفوں کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو وہ غصے میں آ گئے۔ وہ اس بات کو اپنے لیے بعض شرم سمجھ رہے تھے۔ ایک شخص اعلانیہ طور پر کھلے بندوں ان کے پتھروں کے خداؤں کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ آخر ان کافر لوگوں سے رہا نہ گیا، وہ زبردستی آپ کی مجلس میں داخل ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام وعظ منعقد کرتے یہ لوگ زبردستی وہاں داخل ہوتے اور ساری مجلس کو تہس نہس کر کے چلے جاتے۔ لیکن آفرین ہے حضرت نوح علیہ السلام پر کہ وہ ان ساری سختیوں اور مخالفتوں کے باوجود لوگوں کو ایک رب کی طرف بلاتے رہے۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کا جذبہ تبلیغ بڑھتا چلا گیا، ادھر ان مخالفین کے مظالم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ایک منظر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے دشمنوں میں پھنسنے کے باوجود پورے جوش و خروش اور بھرپور عزم کے ساتھ تقریر کرتے رہتے۔ وہ لوگوں کو ایک خدا پر ایمان لانے کی بات کر رہے تھے، پھر یکا یک جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ پورا ہجوم حضرت نوح علیہ السلام کی جان لینے کے ارادے سے آگے ہی آگے بڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے حضرت نوح علیہ السلام لہو لہان ہو چکے تھے۔ ان کے جسم مبارک سے اس قدر خون بہہ رہا تھا کہ سارا لباس خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ اسی وقت انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حام کو آتے دیکھا جو اپنے والد کو سہارا دے کر وہاں سے لے گیا۔ اور یوں ہی کئی صدیاں بیت گئیں۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کے کئی عزیز چل بسے، جن میں آپ علیہ السلام کے والد اور والدہ اور چھوٹا بیٹا عابر شامل تھا۔ دوسری جانب کفار بدستور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی کافرہ بیوی کے کہنے پر کافروں نے ہر جگہ یہ مشہور کر دیا کہ نوح علیہ السلام دیوانے ہو چکے ہیں۔ چنانچہ لوگ جہاں کہیں بھی آپ علیہ السلام کو دیکھتے پتھر مارنے اور آوازیں کسنے لگتے۔ کافروں کی بیویاں اپنے بیٹوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جاتی اور کہتی، اے لڑکوں، یہ شخص تمہارا دشمن ہے، اس سے کبھی ہمدردی نہ کرنا اور جب بھی موقع ملے اس پر ظلم کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتیں سنتے تو انہیں سخت ملال ہوتا۔ پھر اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک روز حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ پاک کے حکم کی تعمیل میں بہشت یعنی جنت سے ایک شاخ لا کر آپ علیہ السلام کو دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس شاخ کو زمین میں لگایا تو اسی دن آپ علیہ السلام کے مخالفہ کافروں کی بیویاں بانجھ ہو گئیں۔ 40 برس بعد یہ شاخ اس قدر بڑے درخت کی شکل اختیار کر گئی کہ جس کی لمبائی 600 گز تھی۔ ان 40 برسوں کے دوران کسی کافر کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے کئی صدیوں تک ایک خدا کو ماننے کی جو تبلیغ جاری رکھی تھی، اس کے نتیجے میں صرف 40 مردوں اور 40 عورتوں کے سوا کسی نے حضرت نوح علیہ السلام کے نظریے کو قبول نہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخرکار اس مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں اپنے رب کو پکارا، جس کے جواب میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور سرکشوں کی سزا کا اعلان کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو حکم ملا کہ ایک کشتی تیار کر لی جائے تاکہ آپ علیہ السلام خود کو اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھ سکیں۔
آپ علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے کہ خشکی میں انہیں کشتی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن آپ علیہ السلام حکم الہی کی تکمیل میں مصروف رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو حکم الہی ہوا کہ اے نوح، تم 1,24,000 تختے بناؤ اور اس پر انبیاء علیہ السلام کے اسماء مبارک لکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر کل انبیاء کرام کے نام لکھے، مگر دوسرے دن صبح کے وقت یہ سب نام مٹ گئے۔ آپ علیہ السلام نہایت پریشان ہوئے اور پھر دوبارہ اسی طرح نام لکھے، لیکن صبح کو یہ نام پھر مٹے ہوئے پائے۔ اب تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اس میں قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ ہے، چنانچہ اس موقع پر ارشاد بانی ہوا، اے نوح، ان ناموں کو ہمارے ناموں سے شروع کرو اور پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پر ختم کرو۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو غیب سے ندا آئی، اب تیری کشتی تمام ہوئی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھ کر کفار ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اکثر کہتے، اے نوح، پیغمبری چھوڑ کر تو نے یہ کیا کام اختیار کیا ہے؟ یقیناً تمہارے دماغ میں خلل ہے، تو دیوانہ نہیں تو اور کیا ہے کہ کہیں ایک بوند پانی کا نام نہیں اور تو یہاں بیٹا کشتی بنا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کفار کی ان فضول باتوں کا کچھ نہ جواب دیتے، بلکہ یہ فرماتے تھے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو، اسی طرح ہم ایک دن تم پر ہنسیں گے اور تم کو یہ بات بہت جلد معلوم ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کی امداد اور دیگر کاریگروں کے تعاون سے یہ کشتی جلد مکمل کر دی۔ کشتی کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی بہت تھی کہ اس کا طول 440 گز اور عرض 360 گز تھا۔ کشتی کے بلندی میں 3 درجے تھے۔ سب سے نیچے کے درجے میں جانوروں، چوپایوں اور درندوں کا مقام تھا۔ درمیان درجے میں پرندوں کے رہنے کی جگہ تھی، جبکہ سب سے اوپر کے درجے میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا قیام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہدایت الہی کے مطابق جب جانداروں کے جوڑوں کشتیوں میں سوار کرنے لگے تو اس موقع پر کشتی میں سوار ہوتے وقت گدھے کے پاؤں اٹکے۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، چڑھ آ اگر تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ گدھا فوراً چڑھ آیا۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام اہل کشتی کا حال دریافت فرما رہے تھے تو انہوں نے شیطان کو کشتی کو ایک کونے میں بیٹھا دیکھ کر استغفار فرمایا، اے شیطان، تو کس کی اجازت سے یہاں داخل ہوا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، آپ کے حکم سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کچھ علم نہیں۔ شیطان نے جواب دیا، جب آپ نے گدھے کو کشتی میں سوار کراتے وقت فرمایا تھا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو، اس وقت میں گدھے کی دم پکڑے ہوئے تھا۔ شیطان کی بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو کشتی سے باہر نکال دیں، مگر حکم الہی ہوا، اے نوح، ایسا نہ کرو، اسی میں کچھ مصلحت ہے۔ بہرحال بالآخر وہ دن آ گیا جب طوفان کی پہلی نشانی نمودار ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا، اے نوح، طوفان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ طوفان کی ابتدائی علامت کے طور پر جس تنور سے پانی ابلا
یہ وہی تنور تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وہ نسل بعد نسل یہ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا تھا، اور پھر جب اللہ پاک کا حکم آ پہنچا تو اس تنور سے پانی ابل پڑا۔ یہ ماہ رجب کی دوسری تاریخ تھی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اس تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی۔ اس میں سے پانی ابلنے لگا تو وہ بھاگی بھاگی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچی اور انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ اطلاع حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی نافرمان قوم کی سزا دینے کے لیے اللہ پاک سے جس عذاب کی دعا کر چکے تھے اس کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ طوفان کی اس پہلی نشانی کے ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو پکارا اور وہ سب ان میں سوار ہو گئے۔ جانوروں، حیوانات اور دیگر چرند پرند کے جوڑے پہلے ہی کشتی میں داخل کیے جا چکے تھے۔ عموماً مختلف قسم کے جانوروں تو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، مگر کشتی میں سوار ہونے کے بعد کتا بلی سے اپنی عداوت بھول گیا، بلی اپنی چوہے کی ہوس بھول گئی، بھیڑیے کو بھیڑ بکریوں کا شکار بھول گیا، اور ہاتھی چیتے نے اپنا بدلہ لینا بھول گیا۔ اسی طرح کشتی میں جس قدر چرند پرند تھے ان سب میں آپس میں الفت پیدا ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اطمینان اور سکون حاصل ہوا۔ وہ اللہ پاک کے حضور سجدہ میں گر گئے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ جب تمام نیک لوگ اور جانور وغیرہ اس کشتی میں سوار ہو گئے تو زمین جگہ جگہ سے شک ہونا شروع ہو گئی اور اس کے اندر سے پانی ابل پڑا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد گویا آسمان نے اپنے دہانے کھول دیے۔ ادھر زمین سے چشمے جاری تھے اور ادھر آسمان سے پانی برس رہا تھا۔ طوفان کے سارے آثار ظاہر ہو چکے تھے۔ رفتہ رفتہ ساری زمین میں پانی بھر گیا۔ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی کو انسانوں اور حیوانات سمیت اٹھا لیا، لیکن کافروں کو ابھی بھی طوفان کی اس شدت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ یہ معمولی سا طوفان ہوگا جس کا زور کچھ دیر بعد ٹوٹ جائے گا۔ شاید یہی سبب تھا کہ وہ بلند مقامات کی طرف منتقل ہو رہے تھے۔ مگر کچھ دیر بعد جب کفار نے محسوس کیا کہ ہر طرف پانی قیامت برپا کر رہا ہے اور زمین پر موجود ہر جاندار اور بے جان شے اس میں غرق ہو رہی ہے، تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا، دہشت و غم چھا گیا۔ انہیں کچھ نہیں سوجھ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور اپنے لیے کون سی جائے پناہ تلاش کریں۔ آج انہیں اپنا کوئی نجات دہندہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں نجات دلائے، اور کوئی مددگار بھی نہیں تھا کہ جو ان کی مدد کرے۔ انہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا کہ ان پر چڑھ جائیں کہ شاید اسی طرح موت کے منہ سے بچا جا سکے، لیکن ان کافروں کے لیے آج کوئی پناہ اور کوئی امان نہیں تھی۔ پانی بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتے موت ان کا تعاقب کرتی۔ ان ہی بھاگنے دوڑنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کافرہ بیوی اور کافر بیٹا کنعان بھی شامل تھا۔ آپ علیہ السلام کی کافرہ بیوی بہت ضعیف ہو چکی تھی اور کفر اس کی نس نس میں رچ بس گیا تھا۔ اس کی ساری زندگی اسی حالت میں گزری تھی، اور اب قطعی گنجائش نہ تھی کہ وہ پلٹ کر واپسی کی طرف آتی۔ مگر آپ علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ بھی جان بچانے کے لیے اپنی کافرہ ماں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہا تھا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ قوم پانی کا لقمہ بن رہی ہے اور موت انہیں پنجوں میں دبوچ رہی ہے۔ تب آپ علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ برحق اور اس کا عذاب نہایت سخت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس میں انہوں نے باہر کی صورتحال جاننے کے لیے ایک کھڑکی بنا چھوڑی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کھڑکی کھول کر باہر کا منظر دیکھا تو کفار کے ساتھ انہیں اپنا بیٹا کنعان بھی پہاڑوں پر چڑھتا نظر آیا۔ بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر باپ کی شفقت نے جوش مارا۔ آپ علیہ السلام نے اسے بآواز بلند پکارتے ہوئے کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ کنعان جو اپنی ماں اور دوسرے کافروں کے ساتھ ایک بلند پہاڑ پر چڑھتا جا رہا تھا، وہیں سے بولا، میں بہت جلد پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے پانی کے طوفان سے بچا لے گا۔ آپ علیہ السلام نے بیٹے کو بہت آوازیں دیں، اس کی سلامتی کی تمنا کی، لیکن بیٹا ان پر ان کی رسالت پر ایمان نہ لایا۔ اس نے آپ علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ آپ نے دوبارہ اپنے بیٹے کو پکارتے ہوئے کہا، میرے بچے، آج کوئی خدا واحد کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ آج صرف وہی محفوظ رہے گا جس پر اللہ پاک اپنا کرم فرمائیں گے۔ مگر بیٹے نے انسنی کر دی۔ طوفان کی شدت لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کشتی جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت سوار تھے، پانی پر ہچکولے کھاتی ہوئی پانی کی سطح پر بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتی جا رہی تھی۔ پانی اس تیزی سے اوپر کی طرف اٹھتا جا رہا تھا کہ انسانی ذہن جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر طرف قیامت کے مانند ایک شور تھا، برستے پانی اور ابلتے چشموں کا شور، ہوا کا اور ڈوبتے ہوئے کافروں کا شور، جنہیں پانی کی تیز و تند موجیں تنکوں کی طرح اپنے ساتھ بہا لے جا رہی تھیں۔ ان ڈوبنے والوں میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ کہتے تھے اور ان پر ہنسا کرتے تھے، لیکن آج تقدیر ان پر ہنس رہی تھی اور وہ رو رہے تھے، اپنی حماقتوں پر آنسو بہا رہے تھے، اپنی غلطیوں اور گستاخیوں کا ماتم کر رہے تھے۔ مگر آج موت کو ان پر ذرہ برابر بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ آج یوں صرف وہی لوگ محفوظ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائے تھے اور ان کی کشتی پر سوار تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کافرہ بیوی کو ڈوبتے دیکھا اور ان کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ پھر جب انہوں نے دوسری طرف نگاہ اٹھائی تو انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو طوفانی موجوں سے لڑتے دیکھا۔ وہ اس وقت موت سے آخری جنگ لڑ رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اس کے جواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ تم مجھ سے ایسی چیز کی درخواست نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، نادان نہ بنو۔ بس تم کو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے
جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اب تو کوئی نادانی نہ کر بیٹھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کے متعلق سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو مجھے بخشے گا نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت کا جو طوفان اٹھا تھا وہ ابھی تھم چکا تھا اور وہ رب کے اشارے کی حقیقت کو سمجھ گئے، مگر ان کی نگاہ اب بھی بیٹے کی طرف تھی۔ اتنے میں خداوندی سے ایک طوفانی موج آئی جس نے کنعان کو حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ وہ پانی کی موجوں میں دیکھتے ہی دیکھتے غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بلند ہوتی ہوئی موجوں کے سہارے آگے بڑھ گئی۔ آسمان سے اب بھی دھواں دار پانی برس رہا تھا، ہر طرف گپ اندھیرا چھایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بلند موجوں پر کسی پہاڑ کے مانند بہہ رہی تھی۔ بالآخر پانی زمین سے اس قدر بلند ہو گیا کہ تمام اونچے اونچے درخت حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں چھپ گئیں۔ زمین پر چلنے اور رینگنے والے تمام جاندار مر گئے۔ اس کے علاوہ تمام انسان، حیوان، جاندار اور چرند پرند وغیرہ بھی زمین سے مر مٹے۔ فقط ایک حضرت نوح علیہ السلام، باقی بچے یا پھر وہ لوگ جو ان کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے اور ان کے ساتھ کشتی پر سوار تھے۔ پانی کئی مہینوں تک زمین پر کھڑا رہا۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ پاک کے حکم سے پانی پر ڈولتی رہی۔ ایک روز کشتی والوں پر اچانک ایک آفت آ پڑی۔ ہوا یوں کہ کشتی آدمیوں کے گند سے بہت غلیظ ہو گئی۔ اس آفت سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھی کی ناک سے 2 خنزیر کے بچے پیدا ہوئے جو تھوڑی ہی دیر میں بڑے ہو گئے۔ پھر یہ دونوں جانور کشتی کی ساری غلاظت کھا گئے۔ یوں کشتی والوں کو جس پریشانی کا سامنا تھا اس سے انہیں نجات مل گئی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ انہی خنزیروں میں سے ایک کی پیشانی پر ابلیس نے ہاتھ پھیرا اور خنزیر کی ناک سے 2 چوہے نکل کر کشتی کی فرش پر گئے۔ یہ چوہے بھی پل بھر میں بڑے ہو گئے۔ پوری کشتی میں ایک شور سا اٹھا اور افراتفری سی پھیل گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دریافت کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کشتی میں 2 بڑے چوہوں کو سوراخ کرتے دیکھا ہے۔ وہ چوہے اس قدر پھرتیلے اور تیز رفتار تھے کہ ساری کشتی میں دوڑتے پھرتے تھے مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتے تھے۔ کشتی والوں نے چوہوں کو مارنے کی اپنی ساری کوشش کی مگر انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے فریاد کی جس کے جواب میں آپ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے نوح، آپ شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیریں۔ پھر جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو ایک ناقابل یقین عجیب و غریب سا منظر دیکھنے میں آیا۔ ہوا یوں کہ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو ان کی ناک سے بلی کے 2 بچے پیدا ہوئے جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہو گئے۔ پھر ان بلیوں نے چند ہی لمحوں میں ان چوہوں کو کھا لیا۔ اسی دن سے بلی اور چوہے کی دشمنی قائم ہو گئی۔ چنانچہ اس طرح کشتی والوں کے سر سے بلا ٹلی اور کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہی۔
اور ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان نازل ہوا تھا وہ مسلسل 40 دن اور 40 رات آسمان سے پوری شدت کے ساتھ پانی برساتا رہا۔ پھر اس کی شدت میں کمی آ گئی۔ اس طوفان کی شدت کے بارے میں تورات کے علاوہ قدیم ہندو مذہب کی کتابوں رگ وید وغیرہ میں بھی تفصیلات موجود ہیں۔ پانی بڑھتے بڑھتے پہاڑوں سے 40 گز بلند ہو گیا تھا۔ بلا شبہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس عذاب کے مستحق تھی، لہٰذا وہ غرق ہوئی۔ یہ طوفان پوری دنیا میں آیا تھا اور فرزند نوح علیہ السلام بھی اس طوفان کی زد میں آ گیا جو کہ کافروں کا شریک حال تھا۔ بہرحال جب کہ 2 تاریخ کو تنور سے گرم پانی کا لاوا پھوٹا اور یہ محرم کے 10 تاریخ تک جاری رہا، اس لحاظ سے تقریباً 6 ماہ 8 دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، اے زمین اپنا پانی جذب کر لے، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا، حکم کی تعمیل ہوئی، کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں کی جماعت سے دور رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ایک کھڑکی بنائی تھی اور انہوں نے یہ کھڑکی اس وقت کھولی جب طوفان تھم گیا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بلند و بالا پہاڑوں کی وہ چوٹیاں جو پانی میں ڈوب چکی تھیں دوبارہ نظر آ رہی تھیں۔ سمندر کے پانی کی طوفانی موجیں بھی غائب ہو چکی تھیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام کافی بلندی پر تھے، اس لیے زمین کے بارے میں صحیح طور پر انہیں علم نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں کیا کیفیت ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کا حال جاننے کے لیے کھڑکی کے راستے ایک پرندہ بھیجا، اور وہ پرندہ کوا تھا، مگر کوا آدھے راستے سے واپس آ گیا اور جھوٹ کہا کہ کہیں خشکی نہیں۔ اس کے اس جھوٹ پر حضرت نوح علیہ السلام نے اسے جھوٹ بولنے پر بد دعا دی۔ تو آج تک لوگ جہاں کوا دیکھتے ہیں اسے پتھر مارتے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین کا حال جاننے کے لیے بھیجا۔ یہ کبوتر غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے واپس لوٹ آیا۔ کبوتر کے صرف پنجے ہی نم تھے، جس پر مدینے کی سرخ مٹی لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ زمین پر پانی نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس پرندے کو پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال زمین کا حال جاننے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کشتی سے اتارا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، اے نوح جتنے تھگم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہدایت الہی کے عین مطابق عمل کیا۔ انہیں کشتی کے اندر سے تمام مطلوبہ تھگم اور جڑیں مل گئیں، مگر انگور کی بیل دستیاب نہ ہو سکی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اے اللہ، انگور کے بیل دستیاب نہیں ہیں۔ غیب سے آواز آئی، انگور کی جڑیں ابلیس نے چرا لی ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس جڑ کے بارے میں دریافت کیا۔ ابلیس نے انگور کی جڑ چرانے کے الزام کی تردید کی۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام خاصے برہم ہوئے اور ابلیس سے کہا کہ مجھے اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ تم ہی نے جڑ چرائی ہے۔ اب ابلیس انکار نہ کر سکا۔ اس نے
اپنی چوری کا اعتراف کر لیا اور کچھ دیر بعد انگور کی جڑ لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے کر دی، مگر اس نے اس کے ساتھ ہی ایک شرط بھی عائد کی۔ ابلیس نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ شرط پیش کی کہ جب وہ اس جڑ کو زمین میں بوئیں گے تو وہ صرف ایک مرتبہ اس کی جڑ کو پانی دیں گے، جبکہ 3 بار خود پانی دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس کی یہ شرط قبول کر لی اور انگور کو زمین میں بو دیا۔ شرط کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اس جڑ کو صرف ایک مرتبہ پانی دیا، جبکہ ابلیس نے اپنی شرط کے عین مطابق انگور کی اس جڑ کو 3 مرتبہ پانی دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے پانی کے بجائے 2 جانوروں کو مار کر ان کا خون انگور کی جڑوں میں ڈال دیا۔ یہ جانور لومڑی اور شیر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انگور میں جو مٹھاس ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ شاید اس لیے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی جیسا پھر شیر جیسا ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ ہر شے میں اصل کی تاثیر ضرور ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک کے نازل کیے گئے عذاب سے حضرت نوح علیہ السلام کی بھٹکی ہوئی قوم اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئی، تو پھر اسی ذات بابرکات کے حکم سے بادلوں نے بارش برسانا بند کر دیا۔ زمین کو حکم ہوا کہ وہ اپنا پانی نکل جائے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہو گئی۔ جب کشتی ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے زمین پر کوئی طوفان آیا ہی نہ ہو۔ انہوں نے سورج کو کائنات پر اپنی شعاعیں بکھیرتے پایا۔ ہر جانب انہیں سبز میدان اور کھیت کھلیان نظر آئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کے مومن ساتھیوں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ سب نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ اس موقع پر اللہ پاک نے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں لے کر اترو جو تم پر اور ان جماعتوں پر اتریں گی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ہر قسم کے وحشی حیوانوں، پرندوں اور چرندوں کی مختلف قسموں کو کشتی سے نکالا۔ پالتو جانور، حیوان اور مانوس پرندوں کو بھی چھوڑ دیا۔ آخر میں ان لوگوں کی طرف گئے جو ان پر ایمان لائے، اور آپ علیہ السلام کے ذہنوں سے انہوں نے ہدایت پائی۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سالہ تک جد و جہد اور کٹن تبلیغ دور ختم ہوا، اور ایک بار پھر زمین پر ایک خدا پر ایمان رکھنے والوں کا گروہ پیدا ہو گیا۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے، بس وہ رہا ان میں 50 کم 1000 سال۔ سورہ عنکبوت میں مرکوز ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس جہان فانی سے کوچ فرمایا تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے نوح علیہ السلام، آپ نے اپنی زندگی میں اس دنیا کو کیسے پایا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں ایک دروازے میں داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی اور آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود جب بت پتن اور کافر لوگ راہ راست پر نہ آئے اور عذاب آ گیا، تو ایسے میں صرف حضرت نوح علیہ السلام
اور ان پر ایمان لانے والے باقی بچے۔ یوں انسانی آبادی کا از نو سلسلہ شروع ہوا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کشتی پر صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور 3 بیویاں تھیں۔ طوفان پوری دنیا میں آیا، پھر نئے سرے سے دنیا کا نظام چلا، اور آج بھی انسان دنیا میں ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافت کی اولاد ہیں۔ اور یہ تھا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر سا بیان۔